رات گئے تک وہ کتابیں پڑھتی رہی۔ اندر باہر خاموشی پھیل جائے تو کتابوں میں بولتے الفاظ اس خلا کو بھرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی بیساکھی تلاش لی تھی۔ صوفیہ اور وجدان بھی 11 بجے تک لوٹ آئے۔ وہ آتے ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بھی دھونکنی کی مانند چلتے سانس کے ساتھ اس کے عین سامنے آ بیٹھی تھی۔ نازنین، رشتے والے آ رہے ہیں کچھ دنوں میں۔ لیکن ان کی بات سن کر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر رقصاں نرم سا تبسم غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے ابرو اکٹھے کر کے انہیں دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں پھیلا ناسمجھ سا تاثر زائل ہو گیا۔ اس کا رشتہ، اور یہ رشتہ بھی یقیناً آپ کو شائستہ تائی نے بتایا ہوگا امی۔ ہاں بیٹا، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا بالکل تمہارے قابل ہے۔ آج میں اس کی والدہ سے بھی مل آئی ہوں۔ رضا کی شادی میں آئی ہوئی تھی۔ وہ کیا باوقار سلیقے والی خاتون ہے، ہر انداز سے قابل ہیں تمہارے، راج کرو گی تم اس گھر میں۔ لیکن وہ تو یک لخت ہی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یوں گویا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو نازنین کو۔ صوفیہ نے اس کے انداز کو ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ انہیں ہاں کر رہی ہیں، اور کس کی اجازت سے؟ کس کی اجازت سے؟ اچھا، تو اب مجھے تمہارے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی تمہاری اجازت لینی ہوگی نازنین۔ اس قدر ہلکا کر رہی ہو تم اپنی ماں کو۔ ان کی خوشی کو زہر کر دیا تھا نازنین کی بات نے۔ کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پار وجدان بہت خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور انداز میں عجیب قسم کی نکاہت، اسے جیسے نازنین کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کیوں محض ان کا سوچ رہی تھی؟ وہ اپنے لیے کیوں نہیں سوچا کرتی تھی؟ اس کے کندھوں پر یک دم ہی بہت سا بوجھ آن گرا تھا۔ امی بات یہ نہیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، شائستہ تائی اچھی عورت نہیں ہے۔ آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ہمیں خوش اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کیا خاندان کا کوئی بھی فرد ہماری بہتری یا بھلائی میں حصے دار نہیں ہے۔ یہ سب فریب ہے، جال ہے۔ آپ پلیز انہیں منع کر دیں۔ لیکن صوفیہ کی زخمی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا گویا اس کے الفاظ نے انہیں اندر تک مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار دیا ہو۔ ایک دفعہ رشتہ دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن مجھے شادی ہی نہیں کرنی امی۔ آپ کی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ وجدان ابھی چھوٹا ہے، وہ اکیلا ہے، کم سن ہے۔ مجھے ابھی اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ میں یوں آپ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے خوشیاں نہیں تلاش کر سکتی۔ یہ نہیں کر سکتی امی۔ اس نے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر بہت بےتابی سے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے، لیکن انہوں نے اگلے ہی پل اس سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ نازنین کے ہاتھ خالی رہ گئے، کچھ ٹوٹ کر اندر ہی اندر ڈوبنے لگا۔ وجدان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ تم کیوں نہیں تلاش کر سکتی اپنی خوشیاں؟ کیا تمہاری زندگی پر کوئی حق نہیں ہے؟ وجدان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پھپھو اپنی بری جوانی اس کی جوانی سنوارنے کے لیے صرف کر دے۔ کیا تم ہمیں اتنا خود غرض سمجھتی ہو نازو؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہاری خوشیوں کے درمیان آ کر انہیں تم تک آنے سے روکے ہوئے ہیں؟ کیا تمہاری نظر میں ہم دونوں کا اس قدر گرا ہوا مقام ہے؟ صوفیہ کے عجیب دلخراش لہجے میں کہی گئی باتیں اس کے انتر تک سوراخ کر گئی تھی۔
تکلیف لمحے بھر کو اس قدر گہری ہوئی کہ اسے اپنے سینے میں واقعہ درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وجدان کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے تھے۔ اس کا سینہ بھی تکلیف سے درد کرنے لگا تھا۔ وہ نازنین کا حصہ تھا۔ اس کی تکلیف اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یوں گویا ایک حصے کے زخم ہونے پر جسم کا ہر حصہ محض اس حصے کی تکلیف کو محسوس کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہو۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہے، نازنین کی بے حد پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ تھک رہی تھی۔ ہر ایک کو پرے دھکیلتے دھکیلتے وہ ہلکان ہونے لگی تھی۔ پھر کیسا ہے نازنین؟ ساری عمر کٹ گئی میری، محض تمہاری تکلیف دیکھتے دیکھتے۔ اب میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے لیے حریص ہو رہی ہوں۔ تم سمجھو میں لالچی ہو رہی ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ زندگی پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے انسان کا ہو سکتا ہے۔ مجھے تمہارے باپ کو بھی منہ دکھانا ہے بیٹا۔ تمہیں بیاہے بغیر اگر میں مر گئی تو شاید کبھی سکون کی قبر میں نہیں لیٹ پاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر انہیں مزید کچھ بھی تکلیف دہ کہنے سے روکا تھا۔ سینے میں ہوتا ہوا درد اب کے ہر رگ میں خون کی گردش کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ وجدان نے اپنا ماتھا دروازے سے ٹکایا اور بے آواز روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بس ایک بار رشتے کے لیے ہاں کہہ دو نازنین۔ میں اب تم پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتی۔ اسی پہر وجدان پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، پھر خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں سمیٹ کر سینے سے لگا لی تھی۔ ہچکیوں کو بامشکل قابو کرتا وہ تکلیف کی سب سے گہری کھائی میں سانس لے رہا تھا۔ پھپھو اس کی وجہ سے اپنی زندگی سے محروم رہی تھی۔ پھپھو اس کی وجہ سے اپنی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، پھپھو اس کی وجہ سے۔ لیکن اب ہر سوچ آنسوؤں کی نمی سے دھندلاتی جا رہی تھی۔ ساتھ کمرے میں وہ اب تک خالی خالی نگاہوں سے صوفیہ کا گیلا چہرہ تک رہی تھی۔ پھر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو صبح تک جواب دوں گی امی، پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کی آواز پر وہ بھی آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر بے ساختہ بیڈ کے ساتھ گر گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ بہہ کر ٹائلز پر گرنے لگے تھے۔ اس گھر میں موجود تینوں نفوس گہری تکلیف میں تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے زندہ تھے، لیکن پھر بھی کہیں اندر وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے مر رہے تھے۔ وجدان نے پاؤں سمیٹ کر اب تک سینے سے لگا رکھے تھے۔ صوفیہ برآمدے میں لگے تخت پر بیٹھی بلند آواز سے رو رہی تھی، اور نازنین، اس کے محض آنسو گر رہے تھے۔ اس کے محض آنسو ہی گرتے تھے۔ اتنے سالوں سے روتے ہوئے اس نے خود کو اس انداز سے ٹرین کیا تھا کہ کبھی اس کی آواز ہلکی سی ہچکی سے زیادہ بلند نہیں ہوئی تھی۔ ٹھنڈے ٹائلز پر بیٹھی وہ بھی کہیں اندر تک ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ سب کچھ ایک بار پھر وہیں سے گھوم رہا تھا جہاں سے چلا تھا، اور اسے آنے والی ہر ساتھ خوف زدہ کر رہی تھی۔